فوری طور پہ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور چیف جسٹس پاکستان سے اس پہ جو بات چیت ضروری ہے وہ کی جائے. تو آج 2 بجے یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اٹارنی جنرل صاحب اور میں نے بطور وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی. اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے. 1.5 گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں. لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ گفتگو ہوئی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ اہم قومی مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیر اعظم صاحب نے، جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں، جو ٹیکس کے کیسز ہیں، ان میں بہت زیادہ التوا اور تاخیر تھی. چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی مہربانی کی، انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ باقی صوبوں کے چیف جسٹس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیے گئے ٹائم 6 ماہ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن یہ سال ہر سال سے پینڈنگ ہے اور یہ سینکڑوں اربوں کے کیسز ہیں، اس پہ بھی ہو. عام آدمی تک جو انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹیں ڈیلیز ہیں ان پہ بات ہوئی. اصل بات جو معاملہ تھا اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں اور ایون ریسنٹ پاسٹ میں جو جسٹس صدیقی صاحب والا معاملہ تھا جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کیا، اور اس سے بہت پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں، انہوں نے، ان کی فیملی نے، ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے. تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخرو ہوں گے، اچھے اور احسن طریقے سے عہدہ برا ہوں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے. سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس پہ ایک چھان بین ہونی چاہیے. تو یہ طے پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے جس میں کابینہ کا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کابینہ اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے. تو کل یہ معاملہ وزیر اعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام، غیر جانبدار، کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں. وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے. اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں جن اداروں کا جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں، وہ چاہے حکومت ہے، غیر جانبدار، حضور غیر جانبدار، تو اس پہ بھی سب کو عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ منتخب حکومت ہے، چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں،
چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور اٹارنی جنرل صاحب، کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے، اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی، اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے، وہ مشاورت سے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیبنٹ جس حد تک اس کو آتھورائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا۔ میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے اندر، ظاہر ہے ان کی انپٹ لی جائے گی جو اراکین ہیں کیبنٹ کے، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں، اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے وہ ایک مفصل رپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکیں۔ اور تو آپ نے پوچھے بغیر جو ہے وہ سینٹ یونین جج اور دیگر ججز کو نامینیٹ کر کے کمیشن بنا دیا تھا، تو وہ آپ کی غلطی تھی یا آپ نے اب کچھ عدالت کا ایسا موڈ دیکھا کہ ہاں اپنا وہ کچھ جج نہیں دے سکتے اس لیے آپ کمیشن پہ آئے؟ صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا، حالانکہ ہم نے تب بھی بہت نیک نام اور غیر جانبدار جج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے صوبوں سے بھی ججز دیے تھے، تو سپریم کورٹ نے بار کیف اسے اچھے ٹیسٹ میں نہیں لیا، تو اسی لیے آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، یہ اس گفتگو کا بھی حصہ تھا، انہوں نے کچھ عندیہ وہاں پہ بھی دیا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی، کہ ہم کچھ سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائرڈ ججز ہیں جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں یا کم از کم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوض کرنے کے بعد ان میں سے ایک یا دو نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ جی بالکل، ان کا نام بھی زیر بحث تھا، باقی نام بھی ہیں جی بہت سارے، لیکن ابھی کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اختیار قانون جو ہے وہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو دیتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب خود یہ سالے صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کل کابینہ کے اجلاس میں اس پہ ہم کریں گے غور و خوض، اور اگلے 2-4 روز میں انشاءاللہ العزیز یہ فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ صالح ظفر صاحب جی، طاہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو لیٹر ہے یہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بڑے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں، میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کنڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ ایک، اور دوسرا کہ یہ جو کمیشن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کیا چیف جسٹس نے اس سے ایگری کیا ہے؟ جی پہلے دوسرے سوال کا جواب، جی بالکل یہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ایگری کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ساری جو آج کی گفتگو تھی اس کا نچوڑ یہ تھا کہ ملک میں قانون موجود ہے اور ایک نظام موجود ہے، اس طرح کے معاملات کی جو چھان بین یا تحقیق ہے وہ قانون کے تحت وفاقی حکومت کراتی ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو سب سے پہلے فل کورٹ میں رکھا، فل کورٹ میں جو ان کی مشاورت ہوئی اس کا بھی شاید نتیجہ یہی تھا کہ بجائے کہ اس معاملے کو ایک طریقہ یہ ہے کہ 184(3) کے ذریعے لیا جائے اور جوڈیشل پروسیڈنگز، آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت میں پھر معاملہ کئی دفعہ پریجوڈس ہو جاتا ہے کہ جو وہاں پہ پھر ڈیسیجنز ہوں وہ کہاں پہ آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں،
تو زیادہ بہتر یہی حل تھا، ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا، اور وہاں سے بھی اس تجویز کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا گیا کہ آپ اس پہ کمیشن آف انکوائریز بنائیں، اور یہی قانون کی منشا ہے، یہی ماضی میں بھی کوشش کی گئی ہو۔ صالح صاحب، دوسری بات آپ نے کہی کہ آیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں، میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں، اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے۔ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں آج اس سے اجتناب کروں گا۔ میرے خیال میں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے۔ جی ناصر صاحب کے بعد میں آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ جی آپ نے سر پہلا پوچھ لیا۔ جی ناصر صاحب، جو لیٹر لکھا گیا، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ہائی کورٹ ڈسفنکشنل ہوگی ہے، کیونکہ اس طرح اپنے چیف جسٹس کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے؟ نہیں، دیکھیں، پارلیمنٹ میں اور ہائی کورٹس میں فرق ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک بڑا سیکرڈ فنکشن ہے جو وہ ڈسچارج کرتے ہیں۔ ہم سیاستدان بھی بڑا مقدس فریضے انجام دیتے ہیں، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ ہائی کورٹ کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس میں کوئی یونین کا یا کوئی ووٹ کا یا عدم اعتماد یا اعتماد کا کوئی عمل دخل ہو۔ یہ تکلیف دہ بات ضرور ہے، لیکن وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ بطور حکومت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک آواز اٹھی ہے، ایک سیٹ آف ایلیگیشنز آیا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس کے ٹی او آرز میں ہوگا، اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوگا، اس پہ بھی ہمیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور سنگین معاملہ ہے جس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے اسی لیے آج بلا توقف انہوں نے جس لمحے وزیر اعظم پاکستان کو اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عوان صاحب نے یہ کنوے کیا کہ فل کورٹ میٹنگ کے بعد چیف جسٹس پاکستان محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ سینئر پیونی جج کے ہمراہ وزیر اعظم سے کچھ گفتگو کریں اور ان سے کچھ چیزوں پہ تبادلہ خیال کریں، تو وزیر اعظم صاحب نے خود رضاکارانہ طور پہ کہا کہ باقی سارے کام اپنی جگہ پہ، لیکن اسے سونر دا بیٹر، اور اسی لیے انہوں نے آج 2 بجے کا وقت جو تھا وہ کنوے کیا۔ آج بڑے خوشگوار ماحول میں یہ گفتگو ہوئی ہے، گو کہ گفتگو کی نوعیت بہت سنجیدہ اور تکلیف دہ تھی، لیکن اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے، اس ملک کو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کے آئین کو صحیح معنوں میں حکومتی اور مملکتی نظام میں نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایک سیکنڈ، میں ذرا نہیں سومرو صاحب، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ جی نہیں، میں سومرو صاحب کی سر ایک سیکنڈ۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب ساری چیزیں جیسے ناصر بھائی والے کوشچن کو تھوڑا سا آگے کروں گا کہ اب ان 6 جج صاحبان کا مستقبل آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب انکوائری کمیشن بنے گا اور اس دوران ان کے جو فیصلے ہوں گے ان کے فیصلوں کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ سوال کا جواب میرے سے متعلقہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، جوڈیشری جو ہے وہ ایز این انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتا ہے، اس کے اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ چیف جسٹس پاکستان موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس ادارے کے آئینی سربراہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے آئینی سربراہ ہیں، تو ان کی موجودگی میں میرے خیال میں اس سوال کے جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وی لیو اٹ فار دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا آئینی بحران نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ چٹھی ودن دی ہیرارکی لکھی تھی۔ یہ ضرور بات ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے بطور وکیل کے، ایک قانون کے طالب علم کے، بار کے ایک ادنا رکن کے، اور ایک بار کے جب میں نے بار کو لیڈ بھی کیا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کے اوپر اگر یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں، جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے وہ اس پہ کوئی کسی قسم کی، جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اتنی
जल्दी में मैं कहूँगा, यानी कि प्रॉम्प्ट कहना मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल मामले की संगीनी को सामने रखते हुए प्रॉम्प्टली उस पे उन्होंने जो है वो सारे अपने एक्शंस किए हैं। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, उन्होंने जो बताया कि उन्होंने उनका मौक़िफ़ भी सुना है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान और चीफ जस्टिस साहब हैं वहाँ के, फिर उन्होंने अपनी फुल कोर्ट में ये डिस्कस किया और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नोटिस में भी लाया जाना चाहिए ऑफिशियली, और उन्होंने ये सब कुछ किया। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में या उसके बाद के केयर टेकर्स रहे उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। टाइमिंग के हवाले से ज़रूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मामलात आएँ, इन्हें अंडर द कार्पेट रखने की बजाय, इन पे मट्टी डालने की बजाय, इन्हें छुपाने की बजाय, इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए और इन्हें जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आप सब दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी आप पहले ऐसे के साथ फाइनल आपसे ही करूंगा जी। इल्जामात बहुत संजीदा है सर, दूसरी जानिब जिनके सर इल्जामात बहुत संजीदा हैं, दूसरी जानिब जिनके ऊपर इल्जामात है वो भी अपने काम मामलात में बहुत संजीदा है। तो एक रिटायर्ड जज को हाजिर सर्विस जज क्यों नहीं ले रहे आप चीफ साहब से? और दूसरी बात ये है कि क्या इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाएगी या बस वो हमें पता चलेगा कि रिपोर्ट आ गई और बस? ये आपकी स्पेकुलेशन हो सकती है कि रिपोर्ट पब्लिक, हमने तो अभी तक जो कमीशन बनाए हैं, मैं इस दौरे हुकूमत की और पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें सारी हम हमेशा सामने लेके आते हैं। दूसरी बात यह है कि वो इदारे भी इसी सिस्टम में, इस दायरे कार में काम करते हैं। हमारा जो अफवाज पाकिस्तान का इदारा है उसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जितनी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं, हमें उसकी भी कदर करनी चाहिए और हर वक्त जो तनकीद की उंगली है उनकी तरफ नहीं बढ़ानी चाहिए। मैंने जो बात आपके सामने रखी, आज की मीटिंग में भी ये बात हुई और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने इस अज़म का इजहार किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है, जो आइनी निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है, उनकी ये ख्वाहिश भी है, उनकी ये कोशिश भी और उनका ये अज़म भी है कि मुल्क उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसके लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे, अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। और मैं एज एन ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी समझता हूँ कि इस नीयत के साथ अगर काम किया जाए और सारे इदारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, ना जुडिशरी को अपने दायरा कार से, आपने देखा कि जब जुडिशरी ने अपने दायरा कार से बाहर निकल के फैसले किए तो वो क्या फैसले थे, उनको क्या पजीराई मिली। उन चीफ जस्टिस साहिबान ने जिन्होंने रोज़ के 1.5 दर्जन सुओ मोटो नोटिस लिए आप सब की मौजूदगी में, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? और आज वो सियासतदान जो उनके मशक़े सितम थे, जो उनका टारगेट थे किसी वजह से, आज वो कहाँ पे खड़े हैं? हिस्ट्री जज करती है, तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन गलत नहीं। इस मामले को भी पूरी संजीदगी से, नेक नीति से लिया गया है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अच्छा अंजाम होगा। सर देखें, ये मेरा डोमेन नहीं है, कमीशन बनेगा, ये दिस इज फॉर द कमीशन कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। हेयरिंग अंदर करनी है, बाहर करनी है, जजेस को बुलाना नहीं बुलाना, कहीं सिद्दीकी साहब और फिर इधर। मेरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ने तो जो है वो अपने इदारे को देख लिया और शिकायत को नहीं, जजेस को सुन लिया, फुल कोर्ट मीटिंग करी। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डीजी ISI से पूछा कि आपका इदारा इस तरह की बात कर रहा है? देखिए, ये जो सारे फैसले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कल कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, इनकी जो आगे फर्दर एग्जीक्यूशन स्टेज है कि क्या क्या होना है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिल्कुल इस बात का अदराक है, वो बिल्कुल करेंगे, वो पूछेंगे भी, उनकी इनपुट भी लेंगे। जहाँ पे रिपोर्ट के बाद जहाँ पे गलतियाँ हुई उनका तदारुक भी होगा, जहाँ पे एक्शन सजेस्ट किए गए एक्शंस भी होंगे। असनाद साहब, जो शौकत सरीकी साहब के इल्जामात थे, जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई थी पनामा में, वो भी TOR में होगी मेंशन? मेरा तो ख्याल, अगर आप मेरी बात लेंगे, मेरी काबीना में ये राय होगी कि हमें थोड़ा तारीख के झरोकों में भी, तारीख के नहीं 18 से नहीं सर, उससे पीछे भी चले जाए, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, और ये एक लंबी तारीख है, इस सब पे बात होनी चाहिए। और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बाकी मिलते रहेंगे आपके साथ, वो कानून में लिखी है सर। थैंक यू।
وفاقی وزیر قانون اعظم میڈیا مزید پہ تارڑ اور